بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منظر عشق پاشما ہستم قسط نمبر 21 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ آنے والی اقساط آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ دل کیسا لگ رہا ہے اس بارے میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہوتی رہے۔ شکریہ۔ خدا کا شکر ہے میرا بیٹا صحیح سلامت واپس آ گیا، مگر مجھے اس حادثے میں لوگوں کو افسوس ہو رہا ہے۔ کیا بیتی ہوگی ان سے جڑے ہوئے رشتوں پر، اللہ صبر دے، آمین۔ صلاح الدین چائے کے سپ لے رہا تھا، ان کے کہنے پر بولا، ویسے یہ موسم کدھر ہے؟ نماز پڑھ رہی ہے۔ وہ اس کے بال سنوار کر کہنے لگیں، ابھی تو پڑھی تھی اس نے عشاء کی، اب کون سی؟ وہ ٹی وی پر نظریں ہٹا کر مڑ کر کمرے کو دیکھنے لگا جہاں ہلکا سا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ پڑھنے دو اسے، پہلے بیچاری کی کیا حالت ہو گئی ہے، اس کی حالت دیکھ کر تو میرا دل بیٹھ گیا۔ شرمندگی ہوئی اسے، ایسے چھوڑنا نہیں چاہیے تھا۔ وہ شرمندگی سے بولی۔ صلاح الدین نے اپنے ساتھ لگایا اور سر پہ پیار کیا۔ آپ پریشان تو نہ ہو مورے؟ اچھا تو اس کے اندر جمع غبار بالآخر پھٹ پڑا۔ اس طرح مجھے اندازہ بھی ہو گیا وہ مجھ سے کتنی محبت کرتی ہے۔ اب تو وہ مجھے بالکل نارمل لگ رہی ہے۔ مجھے بہت فکر ہے اس کی۔ وہ نارمل کے بجائے مجھے خاصی چپ لگ رہی تھی۔ تھوڑا شاکڈ ہو جاتا ہے بندہ، لیکن آپ سے کھانے پہ بھی بات کی ہے۔ کیا ہوا مورے؟ میرے نہیں خیال آپ کو اس بات کی پریشانی ہے؟ مجھے پتہ نہیں، کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا، جیسے بہت کچھ ہو چکا ہے اور ہم اس سے بے خبر ہیں۔ میں نے خواب میں اسامہ کو دیکھا۔ اب صلاح الدین ٹھہر گیا۔ اسامہ؟ ہاں اسامہ۔ وہ ایک چھوٹی سی گڑیا کو توڑ رہا تھا اور بڑی ہی بے دردی اور نفرت سے توڑ رہا تھا۔ میرے دل میں خوف آ گیا ہے۔ وہ اس سے الگ ہوتے ہوئے آہستہ سے کہنے لگیں، اب یہ بات سمرن کو تو نہیں بتا سکتی تھی۔ دل کی بات ہمیشہ اپنے بیٹے سے کرتی تھیں۔ آپ نے کچھ زیادہ ہی سوچا ہوگا اسامہ کو، اس لیے وہ انہیں تسلی دیتے ہوئے کپ سائڈ پر رکھتے ہوئے بولیں، شاید ایسا ہی ہو، مگر پتہ نہیں مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے جیسے بہت کچھ ہو چکا ہے اور ہم اس سے بالکل بے خبر ہیں۔ صلاح الدین نے ان کا ہاتھ چوم کر انہیں ہولے سے تھپکا۔ کچھ نہیں ہوا، اگر ہوتا تو پتہ چل جاتا۔ ارباز سے میری بات چیت ہے، مادر بزرگ آ گئی ہیں۔ اس کی بات پہ مورے کے چہرے پر بے اختیار مسکراہٹ آ گئی۔ اچھا وہ آ گئی ہیں تو تم ان سے بات کرو نا۔ ابھی فی الحال نہیں، اور حویلی آنے کی ڈیمانڈ کریں گی، جو کہ میں نہیں جانا چاہتا۔ اور رہی بات ابھی سمرن کی، طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہوئی، میں اس طرح سے چھوڑ کر جا سکتا ہوں نہ لے کر جا سکتا ہوں۔ وہ کہنے لگا۔ جب سمرن کمرے سے باہر آئی، اس کے باہر آنے پر دین بے اختیار مڑا۔ تمہیں اسامہ نے بلایا ہے۔ نوری فوراً کچن میں آئی۔ وہ اب ٹرے سجا رہا تھا۔ اسامہ لالا نے بلایا ہے؟ ہاں ناشتہ بن چکا ہے، ابھی لایا آپ کا بھی بن گیا۔ ٹھیک ہے جاؤ۔ وہ جانے لگا تو نوری نے ٹوکا، بات سنو۔ جی بی بی۔ نوری وہ تیزی سے کہنے لگی، تم یہ ادھر رکھو، اسے کچھ چاہیے تھا، وہ نیچے کھائے گا۔ اچھا ٹھیک ہے۔ وہ ٹرے کاؤنٹ پر رکھ کر چلا گیا۔ اب نوری نے تیزی سے جوس دیکھا تو اس کے چہرے پہ بے اختیار مسکراہٹ آئی۔ اس نے سامنے پڑا سالٹ دیکھا اور اٹھایا۔ اسامہ خان، اب تمہیں پتہ چلے گا اب یہ چونٹی کیا کرتی ہے۔ جی لالا۔ ناشتہ لے آئے؟ وہ تیار ہو کر سپرے کر رہا تھا جب گلشیر اندر آیا۔ وہ بی بی۔ کیا بی بی؟ جلدی کرو، بلکہ ایک کام کرو، ناشتہ تیار ہے۔ جی لالا، نیچے پڑا ہے۔ اچھا تم بستر ٹھیک کرو، میں نیچے جاتا ہوں۔ وہ اپنا لیپ ٹاپ نکال رہا تھا۔ نوری نے اس کا کہنا سنا اور جلدی سے سیڑھیوں سے اتری، مگر آخری دو والے بڑی احتیاط سے، کیونکہ وہاں پہ تیل گرا چکی تھی۔ اسامہ جانے والا تھا جب فون بیل پر رک گیا۔ آغا جان کی کال تھی، وہ باہر نہیں سن سکتا تھا۔ گل، وہ بستر ٹھیک کر رہا تھا، رک گیا۔ جی تم نیچے جاؤ، بعد میں کر لینا، مگر جاؤ، وہ سختی سے بولا اور کال سننے لگا۔ توبہ، کاش دین لالا ساتھ ہوتے، مٹھاس ہی مٹھاس ان کے لہجے میں ہوتی ہے اور انہوں نے مرچیں ہی چبائی ہوتی ہیں۔ وہ کہتے ہوئے نیچے اترا، لیکن بیچارے کے نصیب میں لکھا تھا۔ اس کا پیر پھسلا اور دھڑام کر کے گرا۔ اوہ مر گیا، ہائے، وہ چیخا۔ اسامہ بات کرتے ہوئے رکا اور نوری سینڈوچ کھاتے ہوئے رکی۔
آغا جان بھی میں بات کرتا ہوں آپ سے، نیچے لگتا ہے کچھ ہوا ہے۔ وہ باہر کی طرف بڑھا۔ جبکہ نوری خود کچن سے باہر آئی تو اسامہ کے بیچارے گل شیر کو کمر اور سر پکڑے ہوئے دیکھا تو اس کے منہ پر ہاتھ رکھا۔ گل شیر! اسامہ پریشانی سے بھاگا۔ تو گئی نوری، میں اس چکی سے نہیں ڈروں گی، وہ کہہ کر جلدی سے کچن کی طرف مڑی۔ صلاح الدین رات کو